بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اپنے کلاس کا سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج ہمارے پاس جو حدیث ہے وہ ہے چیریٹی کے اوپر، یعنی صدقہ۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے یہ 2588 کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چیریٹی ڈز ناٹ ڈیکریز ویلتھ، نو ون forgives another except that Allah increases his honor, and no one humbles himself for the sake of Allah except that Allah raises his status۔ اس کا ترجمہ ہم یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ صدقے نے مال میں کبھی کوئی کمی نہیں کی، اور معاف کرنے سے اللہ تعالیٰ بندے کو عزت ہی میں بڑھاتا ہے، اور کوئی شخص صرف اور صرف اللہ کی خاطر تواضع انکسار اختیار نہیں کرتا، مگر اللہ تعالیٰ اس کا مقام بلند کر دیتا ہے۔ اس حدیث میں نا ہمارے پاس تین چیزیں بتائی ہوئی ہیں کہ چیریٹی یعنی صدقہ جو ہے وہ آپ کے مال کو کم نہیں کرتا، دوسرا یہ کہ اگر ہم کسی کو معاف کر دیتے ہیں نا تو اللہ پاک ہماری عزت بڑھا دیتے ہیں، تھرڈ یہ کہ اینڈ نو ون ہمبلز himself for the sake of Allah except that Allah raises his status، کہ اگر کوئی انسان ہمبل رہ رہا ہے نا تو اللہ پاک اس کا اسٹیٹس خود انکریز کر دیتے ہیں۔ اور جو ہم نے فردر ایکسپلینیشن دیکھنی ہے وہ مینلی ہم نے آج چیریٹی کے اوپر دیکھنی ہے، صدقہ کے اوپر، ٹھیک ہے؟ تو ہم چلتے ہیں۔ صدقہ ہوتا ہے کہ صدقہ از دا چیریٹی گیون والنٹیرلی ان آرڈر ٹو پلیز اللہ۔ صدقہ آپ کا وہ مال ہے جو آپ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خاطر اپنی مرضی سے دیتے ہیں، والنٹیرلی کہ آپ اپنی مرضی سے دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور اللہ کے رستے میں دے رہے ہیں۔ And Sadqa also describes a voluntary charitable act towards others, whether through generosity, love, compassion or faith۔ آپ مال کے ذریعے اگر کوئی صدقہ دے رہے ہیں، مال اپنا اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں، وہ بھی صدقے میں آتا ہے، چیریٹی میں آتا ہے۔ اور اگر کسی کے ساتھ کوئی ایکٹ آف کائنڈنیس کر رہے ہیں، کوئی آپ نے ایکٹ ایسا کر لیا کہ دوسروں کو اس سے نا سکون ہوا، دوسروں کو آسانی کر دیا اگر آپ نے، تو وہ بھی صدقے میں آتا ہے۔ اور these acts are not necessarily physically or monetary. Simple good deeds such as smile or a helping hand are seen as acts of صدقہ۔ اگر آپ کسی کو دیکھ کے مسکرا بھی دیتے ہیں نا، یا کسی کی مشکل میں کسی بھی قسم کی آسانی کر دیتے ہیں، چاہے وہ کوئی بڑی مشکل ہو یا کوئی چھوٹا سا کام ہو، تو وہ بھی آپ کے لیے صدقہ میں آتا ہے۔ راہ چلتے ہوئے اگر آپ کوئی رستے میں سے جا رہے ہیں، کوئی آپ نے کوئی پتھر ہٹا دیا ہے، یا کوئی بھی چیز تھی آپ نے بڑوں کو دیکھ کے کہہ لیں کہ عزت شو کری ہے، بچوں کے ساتھ آپ نے رحم کرا ہے، تو وہ سب یہ جو آپ کے آتی ہے نا چھوٹی صدقے میں شمار ہوتا ہے۔ دین ایک منٹ، کی سلائیڈ آگے نیچے آ رہی ہے۔ اسکرین پریزنٹ کر سکتے ہو؟ یہ لیپ ٹاپ کو پتہ نہیں کیا ہوا ہے، اسکرین نہیں شو ہو رہی۔
دین ہمارے پاس ہم دیکھیں گے صدقہ کی امپورٹنس تھرو قرآن اینڈ احادیث. پہلے ہمارے پاس ہے قرآن. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اینڈ وٹ ایور یو اسپینڈ ان چیریٹی ہی ول کمپنسیٹ فار اٹ فار ہی از دا بیسٹ پرووائڈر. کہ آپ چیریٹی دے رہے ہیں نا کہ اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے راستے میں دے رہے ہیں، تو آپ اپنا جو بھی مال یا اپنا جو بھی چیزیں ہیں وہ اگر آپ اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں نا، تو اللہ پاک اس کو ریپلیس کر دیں گے کسی بھی اچھی چیز کے ساتھ. اگر آپ اللہ کو کم پیسے دے رہے ہیں نا، مطلب اللہ کی راہ میں، تو اللہ پاک اس سے زیادہ کر کے آپ کو دے دیں گے. اور فار ہی از دا بیسٹ پرووائڈر. اور وی نو کہ اللہ پاک ہی ہیں جو ہمیں بیسٹ پرووائڈ کرتے ہیں، اچھے سے اچھا ہمیں دیتے ہیں. دین نیکسٹ سلائڈ پہ 2 آیت اور ہیں جس میں اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اف یو لون اللہ a goodly loan he will multiply it for you and forgive you and Allah is most appreciate and forbearing. اس میں بھی اللہ پاک ہمیں بتا رہے ہیں کسی دوسری صورت میں کہ اگر آپ اللہ کو اچھا لون دیتے ہیں نا، اچھا ادھار دیتے ہیں، تو اللہ پاک اس کو ملٹیپلائی کر کے آپ کو دیتے ہیں. اور سیکنڈ یہ کہ آپ کو وہ فارگیو بھی کر دیں گے، معاف بھی کر دیں گے. ٹھیک ہے. سورہ بقرہ میں دن اللہ پاک بتا رہے ہیں اف یو ڈسکلوز یور چیریٹیبل ایکسپینڈیچر. اگر آپ اپنی جو بھی صدقہ دے رہے ہیں نا، اگر اسے ڈسکلوز کر دیتے ہیں، مطلب ظاہر کر دیتے ہیں، تو یہ بھی اچھا ہے. دے آر گڈ. بٹ اف یو کنسیل دیم اینڈ گیو دیم ٹو دا پور اٹ از بیٹر فار یو. یا اگر آپ اس کو لوگوں کو مطلب اپنا جو بھی چیریٹی کر رہے ہیں وہ ڈسکلوز کر دیتے ہیں، تو آپ کے لیے وہ بھی اچھا ہے. اور اگر اس کو کنسیل کرتے ہیں نا، چھپا کے رکھتے ہیں، تو وہ بھی آپ کے لیے اچھا ہے. And he will remove from you some of your misdeeds, and there and Allah with what you do is fully acquainted. کہ اگر آپ چیریٹی کریں گے تو اللہ پاک آپ کی جو مس ڈیڈز ہیں نا، آپ نے جو بھی گناہ وغیرہ کیے ہیں، کوئی بھی گناہ کیا تھا، وہ اللہ پاک اس کو ریموو کر دیں گے، اور آپ کو ثواب تو ویسے بھی ہو رہا ہے. دین نیکسٹ سلائڈ پہ ہمارے پاس 2 اور آیات. ایک آیت ہے وہ بھی سورہ بقرہ کی ہے جس میں اللہ پاک بتا رہے ہیں دوز who spend their wealth in Allah's way by night and by day secretly and publicly they will have their reward with their Lord and no fear will there be concerning them nor will they grieve. اس آیت میں بھی اللہ پاک نے بتایا کہ جو اللہ پاک کی رضا میں، اللہ پاک کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں نا، صبح شام، چاہے وہ اسے چھپا کر کریں یا پبلکلی کریں، ان کے لیے نا ان کے رب نے ان کو ریوارڈ دینا ہے. ٹھیک ہے. اینڈ نو فیئر ول دیر بی کنسرننگ دیم. اور ان لوگوں کو کسی چیز کا ڈر نہیں ہوگا، اور وہ کسی چیز پہ غم نہیں کریں گے. ان کو اس بات کا ڈر نہیں ہوتا کہ ہمارا جو مال ہے وہ کم ہو جائے گا، بلکہ ان کو اس بات پہ یقین ہوتا ہے کہ اگر وہ جیسے 100 روپے دے رہے ہیں نا، تو ان کو 1000 یا اس سے بھی زیادہ ان کو خود اللہ پاک نہ دے دیں گے. دین نیکسٹ سلائڈ پہ ہمارے پاس نا ابھی ہم نے قرآن سے امپورٹنس دیکھی چیریٹی کی، کہ آپ کا جو مال ہے وہ آپ کو ملٹیپلائی ہو کر آتا ہے، اور اللہ پاک آپ کو معاف بھی کر دیں گے، آپ کے گناہ بھی دور کر دیں گے، اور انسان کو نا کسی چیز کا غم نہیں ہوگا. دین حدیث سے ہم دیکھتے ہیں کہ زکوٰۃ یا صدقہ وغیرہ ہوتا ہے جو ہم اللہ پاک کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، تو اس کی کیا امپورٹنس ہے. ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ envy consumes good deeds just as fire consumes wood and charity extinguishes bad deeds just as water extinguishes fire. Prayer is the light of the believer and fasting is a shield against the fire. اس میں ہمارے پاس یہ باتیں تھیں کہ انوی کہتے ہیں جیلسی یا حسد وغیرہ کو کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر کوئی انسان جیلسی رکھتا ہے نا تو کسی بھی چیز سے، تو وہ انسان اپنی گڈ ڈیڈس کو نا ضائع کر دیتا ہے. جیسے کہ کسی ووڈ وغیرہ کو، کسی بھی لکڑی کو آگ لگتی ہے تو وہ کتنی تیزی سے اس کو مٹا کے رکھ دیتی ہے. اسی طرح اگر کوئی انسان حسد کر رہا ہے نا، تو وہ حسد اس انسان کی جو اچھے اعمال ہوتے ہیں نا، گڈ ڈیڈز ہوتی ہیں، اس کو ختم کر کے رکھ دیتا ہے. دین ہمارے پاس بتا رہے ہیں کہ چیریٹی ایکسٹنگوشز بیڈ ڈیڈس جسٹ ایز واٹر ایکسٹنگوشز فائر. کہیں آگ لگتی ہے اور ہم نارملی پانی سے اس کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ اسی طرح ہمیں نا بتایا جا رہا ہے کہ اگر ہم چیریٹی دیتے ہیں نا، تو ہمارے جو برے اعمال ہوتے ہیں نا، جو گناہ کے کام ہوتے ہیں، وہ اس کو اس طرح ختم کرتا ہے. اگر ہم صدقہ دیتے ہیں تو وہ ہمارے برے اعمال کو ختم کر دیتا ہے. دین وی ہیو ان دس حدیث کہ پریئر از دا لائٹ آف دا بلیور اینڈ فاسٹنگ از دا شیلڈ اگینسٹ دا فائر. جو نماز ہوتی ہے وہ جو بلیور ہوتا ہے اس کے لیے لائٹ ہوتی ہے، روشنی ہوتی ہے، اور روزے رکھتے ہیں نا تو وہ جہنم کی آگ اس کے لیے درمیانہ شیلڈ بن جاتی ہے، جہنم کی آگ اسے کچھ نہیں کہے گی. پھر دین نیکسٹ حدیث ہمارے پاس ہے
جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ دیر از نو envy except in two cases: a man to whom Allah has given knowledge of the Quran, so he recites it night and day, and a man to whom Allah has given wealth, so he spends it night and day. اس میں ہمیں بتا رہے ہیں کہ دو ہمارے پاس نا کیسز ہیں جس میں انسان تھوڑی جیلسی کر سکتا ہے. مطلب ویسے تو اس کو جیلسی نہیں کرنی چاہیے، لیکن ٹو کیسز ہیں جس میں نا جیلسی اگر انسان کرے. پہلا یہ کہ a man to whom Allah has given knowledge of the Quran، اور کہ اللہ پاک نے اس کو علم دیا ہے قرآن کا، اسے پڑھنے سیکھنے کی صلاحیت دی ہے، اور وہ اس کو صبح شام تلاوت بھی کرتا ہے. ٹھیک ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اسے پڑھتا ہے، سمجھتا ہے، سیکھتا ہے. اور دوسرا وہ شخص ہے جو اللہ کی راہ میں اپنے مال کو خرچ کرتا ہے. ٹھیک ہے، اور وہ بھی صبح شام اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے. تو ہمارے پاس یہ دو کوالٹیز یہاں پہ بتائی گئی تھیں کہ ہمیں نا لوگوں کو دیکھنا چاہیے کہ اچھا وہ قرآن زیادہ پڑھ رہا ہے تو ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے کہ وہ اس کے اپنے اعمال ہیں، ہمارے اپنے اعمال ہیں. ہمیں اسے دیکھ کے تھوڑا کرنا چاہیے کہ یار ماشاء اللہ اگر یہ انسان کر سکتے ہیں نا تو ہم بھی کر سکتے ہیں. وہ کتنا قرآن سیکھ رہا ہے، سمجھ رہا ہے اور آگے بڑھا رہا ہے. اور دوسرا یہ کہ وہ کتنا اللہ کی راہ میں اپنے مال کو دے رہا ہے. اس میں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ہمارے پاس ابھی مال نہیں ہے، ابھی ہمارے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے، جب ہمارے پاس زیادہ آئے گا تب ہم دیں گے. آپ کے پاس جتنے بھی پیسے ہیں نا، اللہ پاک آپ کی نیت کو دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، ایک حدیث بھی ہم نے پڑھی تھی نا کہ انما الاعمال بالنیات و انما لکل امرئ ما نوی، کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. اگر آپ کے پاس کم پیسے بھی ہیں نا تو اس میں سے ہی تھوڑے سے دے دیں. 1 روپے، 2 روپے، 10 روپے، اللہ کی نظر میں آپ کے پیسے کی اتنی اہمیت نہیں ہے جتنی آپ کی نیت کی ہوتی ہے. آپ تھوڑا سا بھی دینا، لیکن اس نیت سے دیکھیں بے شک مجھے اس چیز کی ضرورت تھی لیکن میں نے اللہ کی رضا میں دے دیا، اللہ کی رضا کے لیے دے دیا، کسی اور کے لیے، تو اللہ پاک آپ کو اس سے ملٹیپلائی کر کے اس سے زیادہ دے دیں گے. دین نیکسٹ حدیث کریں. ایک اور حدیث ہے ہمارے پاس جس میں یہی اسی طرح کی بات ڈسکس کی گئی ہے کہ دیر از نو پرمیسیبل envy ایکسیپٹ ان ٹو کیسز. پہلا کیس یہ کہ a man whom Allah has given wealth and caused him to dispose of it in a proper manner، کہ اللہ پاک نے اسے مال دیا ہے، ویلتھ دی ہے، اور وہ اچھے کاموں میں اس کو خرچ کرتا ہے. اور دوسرا یہ کہ a man to whom Allah has given wisdom and he acts in accordance with it and teaches it to others. دوسرا یہ کہ اللہ پاک نے اس کو صلاحیت دی ہے، اس کو وزڈم دیا ہے، اس سے سمجھنے کی جو کہہ لیتے ہیں نا کیپیبلٹی دی ہے، اور وہ اس کو استعمال بھی کرتا ہے اور اس کو آگے بھی پہنچاتا ہے. اب جو صدقہ ہے نا وہ آپ اپنے علم سے بھی کر سکتے ہیں. اگر آپ کسی کو علم سکھا دیتے ہیں، کسی وہ چاہے دنیا کا علم ہے یا دین کا علم ہے، آپ کسی کو اپنا علم سکھا دیتے ہیں اور فردر وہ آگے جا کے نا اس شخص کو فائدہ دیتا ہے، تو یہ آپ کے لیے بھی نا صدقہ ہوتا ہے، آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ بنتا ہے. اور اپنے مال سے بھی آپ صدقہ دے سکتے ہیں. دین نیکسٹ حدیث میں ہمارے پاس بتائے رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اسپینڈ ان چیریٹی اینڈ ڈو ناٹ کاؤنٹ اٹ لیسٹ اللہ کاؤنٹ اٹ اگینسٹ یو، ڈو ناٹ ہولڈ اٹ لیسٹ اللہ ود ہولڈ فرام یو. اس میں ہمیں یہ بات سکھائی جا رہی ہے کہ آپ نے جو اپنا صدقہ دینا ہے نا اسے گن گن کے نہیں دینا ہے. ٹھیک ہے نا، آپ نے جو دینا ہے بس اللہ کی راہ میں اپنی خوشی سے دے دیں، اس کو کاؤنٹ نہ کریں گے ہم نے اتنے پیسے نکال دیے، اب ہماری جو بھی مال تھا ہمارے میں اتنی کمی ہو گئی ہے. کمی کے بارے میں نہیں سوچنا ہے، کیونکہ اس بات پہ یقین رکھنا ہے کہ اگر آپ اللہ کی رضا میں دے رہے ہیں نا تو اللہ پاک اس سے بہتر آپ کو دے دیں گے. دوسری حدیث میں ہمارے پاس ہے کہ ڈو ناٹ ود ہولڈ یور منی فار اف یو ڈڈ سو اللہ وڈ ود ہولڈ ہز بلیسنگس فرام یو، کہ آپ نے اپنا جو مال ہے نا وہ اپنے تک ود ہولڈ یا اپنے تک روک کے نہیں رکھنا. اگر آپ اس طرح کریں گے تو اللہ پاک نے جو آپ کو بلیسنگس دینی ہے نا، تو آپ اپنا مال، آپ کے پاس ظاہری طور پہ تو اپنا مال ہے نا، اگر جو بھی ہے اپنے پاس، تو اگر آپ اپنا مال روک کے رکھیں گے نا، اللہ پاک کے پاس وہ ساری چیزیں ہیں، وہ اپنی بلیسنگس بھی آپ سے روک لیں گے. دین ہمارے پاس نیکسٹ سلائڈ پہ ہے کہ ڈفرینس بٹوین چیریٹی اینڈ زکوٰۃ. اب چیریٹی اینڈ زکوٰۃ نا دونوں ہم مال سے ادا کر سکتے ہیں، لیکن ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ پہلے تو ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ whoever pays it before the Eid prayer it is an accepted zakah and whoever pays it after the prayer it is ordinary charity. جو ہم زکوٰۃ کے طور پہ اپنا مال ادا کرتے ہیں نا، اگر ہم عید الفطر کے موقع پر عید سے پہلے ادا کر دینا تو وہ ہماری زکوٰۃ ایکسیپٹ ہو جاتی ہے. لیکن اگر ہم
عید کی نماز کے بعد ادا کر رہے ہیں نا تو وہ ہمارے پاس چیریٹی ایکسیپٹ ہوگی، ٹھیک ہے. اور while both zakat and sadaqah involve Islamic charitable giving, zakat is mandatory and has specific requirements like a 2.5% wealth tax for the poor. Sadaqah, on the other hand, is voluntarily and allows you to choose any amount and recipient offering more personal support. زکوٰۃ جو ہوتا ہے نا وہ ہمارے نا لازم ہے، ضروری ہے دینا، ٹھیک ہے. اور یہ آپ کی جو 2.5% ویلتھ ہوتی ہے جو آپ نے عید الفطر کے موقع پر نماز سے پہلے دینا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور یہ انسان پہ نا لازم ہوتا ہے، مطلب اس نے دینا ہے. اور جو صدقہ ہے نا وہ والنٹریلی انسان دیتا ہے، اپنی مرضی سے دیتا ہے، ٹھیک ہے. اور اس میں کوئی اسپیسیفک اماؤنٹ نہیں ہے، اس کا جتنا دل سے آ رہا ہے، جتنا وہ اللہ پاک کی رضا میں اس کی استطاعت ہے وہ دے سکتا ہے، وہ اس اکارڈنگلی دے گا، ٹھیک ہے. نیکسٹ سلائیڈ میں نا ہمارے پاس تھوڑا سا اور چیریٹی اور زکوٰۃ کا ڈفرینس دیا گیا ہے کہ زکوٰۃ اور صدقہ میں کیا فرق ہے. زکوٰۃ ہمارے پاس عربک ورڈ سے نکلا ہے، جس زکوٰۃ الفطر، جس کا مطلب ہے ڈیٹ وچ پیوریفائز. زکوٰۃ جو ہوتی ہے نا وہ آپ کے مال کو پیوریفائی کرتی ہے، ٹھیک ہے. اور آپ اپنے سارے مال میں سے کچھ اماؤنٹ ہے جو آپ اللہ کی راہ میں نکال رہے ہیں اور ہر سال نکال رہے ہیں، ٹھیک ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ کے مال کو زکوٰۃ جو ہوتی ہے نا وہ پیوریفائی کرتی ہے اور یہ مینڈیٹری ہے، آپ نے دینا ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور جو ہمارے پاس صدقہ ہے نا وہ صدق سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے ٹروتھ. اور یہ والنٹریلی انسان اپنی مرضی سے دے رہا ہے، اور اس پہ یہ نہیں کہ لازمی اس نے دینا ہے، لیکن انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ صدقہ دیتا رہے، ٹھیک ہے. اللہ کی راہ میں دیتا رہے، جتنا وہ اللہ پاک کو یاد رکھے گا نا اللہ پاک بھی اسے یاد رکھیں گے. نیکسٹ سلائیڈ پہ ہمارے پاس آتا ہے پاور آف چیریٹی، کہ انسان جو صدقہ کرتا ہے اس کو کیا پاور ملتی ہے. کہ چیریٹی پروٹیکٹس یو فرام دا ہارڈ شپ، آپ کو مشکلوں سے بچاتی ہے، آپ کی ویلتھ میں انکریز کرتی ہے. یہ بات ہمیں دھیان میں رکھنی چاہیے کہ اوپر اوپر سے ہمیں لگ رہا ہوتا ہے نا کہ یار ہمارے پاس اتنے پیسے تھے، ہم نے اتنے پیسے نکال کے کسی کو دے دیے تو ہمارے تو پیسے کم ہو گئے ہیں. لیکن ہمیں اس بات پہ یقین رکھنا چاہیے، جو صحیح بات ہے کہ جو چیریٹی ہوتی ہے نا وہ آپ کے مال کو اضافہ کرتی ہے. کیونکہ اللہ پاک نے آپ کا جو مال ہے نا، اللہ پاک کو کیا ضرورت ہے آپ کے مال کی. اللہ پاک تو آپ کی نیت دیکھ رہے ہیں نا کہ آپ نے اللہ تو یہ دیکھ رہے ہیں نا کہ آپ نے کسی اور شخص کو اتنے پیسے دیے ہیں تو، اور میرے لیے دیے ہیں، اللہ پاک کے لیے دیے ہیں، تو اللہ پاک جو ہے نا وہ آپ کے مال کو جو جتنے بھی آپ نے دیے نا اس کو ملٹیپلائی کر دیں گے. تو ایٹ دا اینڈ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی چیریٹی آپ کے مال کو کم نہیں کرتی، وہ اس کو انکریز ہی کرتی ہے. اللہ پاک اور دے دیتے ہیں، آپ کے مال میں برکت کر دیتے ہیں. تھرڈ از کہ چیریٹی ریموو سن. آپ جو انسان اگر چیریٹی دیتا ہے، صدقہ دے رہا ہے، تو وہ اس کے گناہوں کو بھی مٹاتی ہے، اس کے غموں کو دور کرتی ہے. اور کوئی بھی مشکل اگر آ رہی ہے نا، کیلیمٹی وغیرہ کچھ آنے والی ہے تو اس سے حفاظت کرتی ہے. چیریٹی پروٹیکٹس یو فرام دا ہیل فائر، جہنم کی آگ سے بچائے گی. آپ اوبویسلی آپ کی نیکیوں میں اضافہ ہو رہا ہے، آپ کے گناہ مٹ رہے ہیں، تو ایٹ دا اینڈ کیا ہو رہا ہے، نیٹ رزلٹ یہ وہ آپ کو ہیل فائر سے بچا رہی ہے. چیریٹی ایلیویٹس یور اسٹیٹس، اور چیریٹی شیئرز یو آن دا ڈے آف ججمنٹ. تو یہ سارے ہمارے پاس صدقہ دینے کے کہہ لیں کہ ہمارے پاس فائدے تھے. کیا پاور تھی چیریٹی کی، کہ اگر ہم صدقہ دے رہے ہیں، ہم صرف مال میں اضافہ نہیں کر رہے بلکہ اور بڑی چیزیں ہیں جو ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا لیکن وہ ہو رہی ہوتی ہیں. دین آن دا نیکسٹ سلائیڈ ہمارے پاس ہے کہ صدقہ جاریہ کیا ہوتا ہے. صدقہ ابھی ہم نے دیکھا نا کہ اپنے مال میں سے کسی کو کچھ دے دینا، یا اپنا کوئی فزیکلی ایکٹ ایسا کرنا کہ کسی کو فائدہ ہو جائے، کسی کے طرف دیکھ کے مسکرانا، اور یہ سب صدقہ ہوتے ہیں. لیکن صدقہ جاریہ ہم نے سنا ہے کہ صدقہ جاریہ کیا ہوتا ہے. صدقہ جاریہ کا جو لفظی مطلب ہے نا وہ ہے کنٹینیوس یا پھر فلوئنگ چیریٹی. صدقہ جاریہ سمپلی ہم کہہ لیں کہ ایسا صدقہ جو کہ نا آپ کے لیے ہمیشہ ہوتا رہے، ایسا صدقہ جو آپ کی زندگی کے بعد بھی نا آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے. An act of giving in a way that keeps on giving. For example, if you were to take a position in planting a tree, that tree would then continue to supply shelter for as long as it stands. کہ اگر آپ کوئی ایسا عمل اپنی دنیا کی زندگی میں کر دیں کہ ایٹ دا اس ٹائم بھی آپ کو ثواب ہو، اور پھر جب تک وہ چیز رہ رہی ہے نا، بے شک آپ کی ڈیتھ ہو جائے، وہ تب تک آپ کو، جب تک وہ چیز برقرار ہے، آپ کو صدقہ آپ کو ثواب پہنچاتی رہے، ٹھیک ہے. اس میں ہمارے پاس ایک حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی،
کہ when a person dies, his deeds are cut off except for three: continuing charity, knowledge that others benefited from, and a virtuous son who supplicates for him. اس میں تین باتیں بتائی گئی ہیں جو انسان کے لیے نا صدقہ جاریہ بن کے رہتی ہیں، کہ جب انسان مر جاتا ہے نا اس کے جو بھی اچھے مال کرنے کا جو بھی کہنے دروازہ ہوتا ہے نا وہ بند ہو جاتا ہے، لیکن تین کچھ ایسے پوائنٹس ہمارے پاس اگر انسان کرے نا تو وہ اس کے مرنے کے بعد بھی اسے ثواب دیتے رہتے ہیں۔ پہلا تو کنٹینیوئنگ چیریٹی یعنی کہ صدقہ جاریہ، اور سیکنڈ از دا نالج دیٹ ادرز بینیفیٹڈ فرام، کوئی ایسا نالج آپ دنیا میں کر کے گئے ہیں، کوئی کتاب وغیرہ لکھ دی، کوئی اپنے لیکچرز اس طرح کے چھوڑ دیے نیٹ پر کہ لوگ اسے سنتے ہیں، آپ کے مرنے کے بعد بھی اگر اسے سن رہے ہیں اسے کوئی فائدہ لے رہے ہیں تو اس سے بھی آپ کو فائدہ ہوتا ہے۔ اور یہ جو لیکچرز کی بات ہو رہی ہے نا، آپ کوئی بھی اپنا بک وغیرہ کوئی لیکچرز چھوڑ دیں نیٹ وغیرہ پر، یہ صرف یہ دین کی بات ہو رہی ہے، یہ نہیں کہ کچھ اس طرح کی بات کوئی جادو وغیرہ کا علم اگر آپ چھوڑ کے چلے گئے ہیں تو اس طرح کے علم کی بات نہیں ہو رہی، کوئی اچھا علم جو اگر آپ چھوڑ کے چلے گئے ہیں، کوئی اسلام کی اگر بات چھوڑ کے گئے ہیں نا، اس کی کوئی بھی کتاب یا لیکچرز وغیرہ، تو اس کا انسان کو ثواب ہونا ہے۔ کسی بھی قسم کے برے علم سے اس کو اس طرح ثواب نہیں ہونا۔ اینڈ تھرڈ از کہ a righteous son who supplicates for him، اس شخص کی ایسی اولاد جو اس سے بعد میں نا اس کے مرنے کے بعد بھی فائدہ دے سکے، اس کے لیے کوئی ایسے کام کرتی رہے جو اس کے لیے صدقہ بنتے رہیں، اس کو علم سکھایا جائے اپنے بچے کو تاکہ وہ آگے علم سکھاتا رہے۔ تو اس طرح کے کچھ عمل ہیں کہ اگر انسان مر بھی جاتا ہے نا تو اس کو ثواب ہوتا رہتا ہے۔ دین نیکسٹ سلائڈ پہ ہمارے پاس کچھ ایسے عمل، مطلب کچھ ایگزامپلس دی گئی ہیں جو کہ صدقہ جاریہ کی کہہ لیں کہ ایگزامپلز ہیں یا آئیڈیاز ہیں۔ پہلا یہ کہ پرچیزنگ لائف اسٹاک فار پیپل، کہ آپ نا لوگوں کو ان کی انکم، اگر کسی کے پاس کمانے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، کوئی مطلب اس کے پاس کوئی بھی انکم کا سورس نہیں ہے، تو آپ ایسا کچھ کریں کہ اس کو جیسے تھوڑا سا سامان لے دیں تاکہ وہ اپنا کوئی بزنس اسٹارٹ کر سکے، کوئی مطلب اس کا نا گزارا ہو سکے، اس کی انکم آ سکے، تو یہ بھی ہے کہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن سکتا ہے، کیونکہ وہ ایک چیز سے سٹارٹ کر رہا ہے، وہ ایک چیز سے سٹارٹ کر رہا ہے اپنے بزنس میں، کچھ پھر محنت کرے گا، وہ انشاءاللہ آگے اور زیادہ اچھا ہو جائے گا، تو یہ آپ کے لیے ایک سورس بن سکتا ہے صدقہ جاریہ کا۔ دین کہ بلڈنگ اے موسک اور پلیس آف ورشپ، کہ آپ کسی بھی مسجد میں نا اپنی کوئی کنٹریبیوشن کر دیں۔ اب مسجد جو ہے نا وہ اکیلے ایک بلڈنگ کو کھڑا کرنے میں کافی پیسے لگتے ہیں، جگہ کے پیسے ہوتے ہیں، زمین کے پیسے، پھر اس کو بنانے کے کنسٹرکشن کے پیسے، دین اس کے بل وغیرہ جو بھی آتے ہیں ان سب کے پیسے ہوتے ہیں۔ تو ایک انسان اگر خود کہنا کہ یار جیسے ابھی میں ہوں کہ میرے پاس ابھی اتنے پیسے نہیں ہیں تو میں مسجد ساری کیسے بنا سکتا ہوں، تو اس میں یہ ہے کہ آپ جتنے بھی پیسے دے سکتے ہیں نا اس کو دے دیں تاکہ آپ کی کنٹریبیوشن تو ہو نا اس مسجد بنانے میں۔ اب اگر آپ کی کنٹریبیوشن ہوگی تو بن جائے گی جب مسجد، اس میں جتنے لوگ نماز پڑھیں گے، جتنی عبادت ہوگی، کچھ نہ کچھ تو ثواب آپ کو ملے گا نا، آپ نے کنٹریبیوشن تو کری تھی نا۔ اس طرح آپ مزید نا مسجدوں میں آپ کو پتہ چلے نا کہیں مسجد بن رہی ہے، کہیں پہ بھی اللہ کا نام لیا جائے گا، کوئی بھی مسجد بن رہی ہے، کسی اسکول وغیرہ میں اس طرح کا انیشیٹو لیں کہ بریک ٹائم میں یہاں پہ نماز پڑھنے کا اہتمام کیا جائے، کوئی ایک کلاس روم میں مسجد آپ انٹروڈیوس کریں کہ اس کلاس کو ایز اے مسجد ہم بنا لیتے ہیں۔ تو دیکھیں اگر آپ انیشیٹو خود لیں گے اور کہیں پہ کسی بھی سوسائٹی وغیرہ میں مسجد بن رہی ہے، کہیں پہ بھی مسجد بن رہی ہے، آپ وہاں پہ اپنا مال تھوڑا سا لگا دیں، کچھ بھی جتنا دے سکیں اتنا لگا دیں، تو یقین کریں آپ کو اس کا ثواب ہوتا رہے گا، اور آپ کو بعد میں بھول بھی جائیں گے کہ ہم نے یہاں پہ پیسہ خرچ کیں گے، لیکن آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ اگر ہم کسی بھی پوائنٹ پہ ہیں نا کہ جسٹ ایگزامپل کہ اگر ہم ٹیچرز ہیں تو ہم یہ انیشیٹو لیں کہ ٹیچرز کے پاس نا کچھ نہ کچھ پاور ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو اسٹوڈنٹس، کیونکہ اسٹوڈنٹس تھوڑے مطلب کہنے لو لیول پہ ہوتے ہیں، ٹیچرز کے پاس تھوڑی پاور ہوتی ہے کہ اگر وہ آپس میں مشورہ کریں کہ وہ ایک کلاس روم کو ڈیڈیکیٹ کر دیں کہ یہ مسجد کی کلاس روم ہے، بریک کا ٹائم ایڈجسٹ کروا دیں کہ ادھر بچے نماز پڑھنے کے لیے آئیں، تو وہ سوچیں ان کی کچھ بات ہوگی، مطلب کچھ ان کی محنت لگے گی، لیکن اگر یہ بات ہو گئی کہ وہاں پہ بچے نماز پڑھنا شروع ہو گئے اور آہستہ آہستہ آپ بے شک وہاں سے چلے بھی جائیں گے نا، ثواب ہوتا رہے گا آپ کو، ٹھیک ہے۔ اور اگر کوئی کسی نے بات شروع نہیں کری، آپ پہل کریں کہ ہاں میں سٹارٹ کرتی ہوں، بات تو میں سٹارٹ کروں نا، آگے اللہ پاک نے آپ کی مدد خود ہی فرما دیں گے۔ اور اسی طرح اسٹوڈنٹس ہیں کہ اگر آپ کی فیسلٹی میں یا کہیں بھی کچھ اس طرح کا اہتمام نہیں ہے نا، تو خود اگر انیشیٹ کریں کہ اس
ٹائم پیریڈ میں ہمیں نماز پڑھنے کی جگہ دیں، کوئی جگہ نہیں ہے تو انہیں کہیں کہ ہمیں کوئی روم الوکیٹ کریں. تو اس طرح اگر آپ دوسرے لوگوں کے لیے بھی کریں گے نا کہ دوسرے لوگ بھی آ کر نماز پڑھ سکے، تو اس کا بھی ثواب آپ کو ملتا رہے گا. دین دا نیکسٹ آئیڈیا از پلانٹنگ فروٹ ٹریز. کوئی بھی فروٹ یا ویجیٹیبل وغیرہ کا آپ پودا لگا دیں تو اس سے بھی آپ کو ثواب ہوتا رہے گا. میرے پاس ہے دا نیکسٹ از پلانٹنگ وائلڈ فلاورز ٹو انکریج وائلڈ لائف سچ ایز بیز. کوئی اگر آپ کھانے کی چیز کا پودا لگا رہے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے، وہ انسانوں کو فائدہ دے دے گا. اور اگر کوئی وائلڈ فلاورز لگا رہے ہیں نا تو اس سے بھی فائدہ ہو جائے گا، کیونکہ جو بیز ہے، جو بھی انسیکٹس ہیں جو وہاں پہ پولینیشن کرتے ہیں اور جو بھی اپنا ریپروڈکشن لے کے چلتے ہیں، دین آگے وہ فوڈ وغیرہ گرو کرانے میں جو بھی مدد کرتے ہیں، تو آپ انسانوں کو بھی مدد کر سکتے ہیں اور دوسرے جانداروں کو بھی آپ ہیلپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، اپنی نیت نا ہم نے ٹھیک رکھنی ہے کہ یار ایک پودا لگانے میں انسان کی کتنی محنت لگ جانی ہے، لیکن اس سے فائدہ دیکھیں کتنا ہوگا کہ اگر وہ پودا درخت بن جاتا ہے، اسے پھل ملے گا، اس سے انسانوں کی مدد ہوگی، اسے دوسرے پرندوں کی، دوسرے جانوروں کی مدد ہوگی، تو آپ کو کتنا ثواب ہوگا. آپ اپنا ثواب میں امیجن نہیں کر سکتے کہ اس چھوٹے سے عمل کی وجہ سے آپ کو کتنا ثواب ہوگا، کتنا آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا. دا نیکسٹ آئیڈیا از کریٹنگ اے لینڈ فار فارمنگ. اگر آپ کے کوئی زمین ہے جو فارغ پڑی ہوئی ہے اور آپ کو کوئی کام نہیں ہے، تو آپ لوگوں کو اس پہ فارمنگ کرنے کی اجازت دے دیں کہ آپ لوگ یہاں پہ آئیں. وہ لوگ یہاں پہ کوئی بھی فوڈ آئٹم اگر گرو کر رہے ہیں تو اس سے کتنے لوگوں کو فائدہ ہو سکتا ہے. دا نیکسٹ سلائڈ پہ ہمارے پاس 3-4 اور آئیڈیاز ہیں کہ ریسائکلنگ اولڈ اینڈ ڈیمیجڈ گڈس انٹو نیو ونس دیٹ ول کنٹینیو ٹو لاسٹ. کہ آپ اپنے جو بھی پرانی چیزیں ہو گئی ہیں ان کو نئے میں تبدیل کریں، مطلب ان کو ریسائیکل کریں. اور ایجوکیٹنگ سم ون اباؤٹ اسلام اور سم گڈ نالج. دوسرے لوگوں کو اسلام کے بارے میں بتائیں اور اسلام کی نالج دیں. اب دوسرے لوگوں کو اسلام کی بات بتا رہے ہیں نا، اگر آپ 200-250 لوگوں کو بتا رہے ہیں یا 50-100 جتنوں کو بھی بتا رہے ہیں، اگر ان میں سے کوئی ایک بھی شخص ہے نا جس نے آپ کی ایک بھی بات سیکھ لی اور ایک بھی شخص آپ کی وجہ سے اسلام، مطلب اللہ پاک نے آپ کو اتنا موقع دیا کہ وہ آپ سے سن کر اسلام کی طرف آ گیا، تو یقین کریں آپ کا جو ہے نا، آپ کی آخرت جو ہے نا وہ سب سیٹ ہو جائے گی. مطلب آپ وہ کوئی شخص ہے جو ایک آپ کی بات سن کے نا اگر اسلام پہ آ گیا تو سوچیں آپ کو کتنا ثواب ہوگا. اور آپ کے لیے یہ صدقہ جاریہ بھی ہے کہ آپ جو علم دوسروں کو سکھا رہے ہیں پھر وہ لوگ آگے دوسروں کو سکھائیں گے، اسی طرح یہ چین کنٹینیو ہوتی جائے گی اور یہ صدقہ جاریہ بن جائے گا. ہم جو بھی سامان وغیرہ ہے وہ ہم یہی چھوڑ کے چلے جائیں گے، لیکن ایسی جو چیز کریں نا کہ ایٹ دا اینڈ بھی ہمیں ثواب ہوتا رہے. دین از سے ڈونیٹنگ ریلیجیس بکس ٹو ادرز اور ماسک. آپ کے پاس جو بکس ہیں وہ ریلیجیس بکس ہیں یا کوئی دوسری بکس ہیں، وہ آپ دوسروں کو ڈونیٹ کریں. اگر آپ نے پڑھ لی ہیں تو وہ آپ دوسروں کو دیں، کسی مسجد میں دے دیں، یا جو آپ کی کورس کی کتابیں ہوتی ہیں وہ آپ نے ایک دفعہ پڑھ لی ہیں، اس نیت سے دوسرے بچوں کو دے دیں کہ اس سے ان کو بھی ثواب ہوگا. تو کسی کی آسانی ہوگی نا، کسی کی آسانی کر رہے ہیں اور کسی کو اس سے فائدہ ہوگا، تو یہ بھی آپ کے لیے نیکی کا باعث بنے گا اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہو سکتا ہے اگر آپ کوئی اچھی کتاب شیئر کر رہے ہیں. دین نیکسٹ سلائیڈ میں ہے ہمارے پاس فارگیونیس اور ہمبلنیس کو بتایا ہوا ہے. اب جو ہم نے حدیث پڑھی تھی نا اس میں ہمارے پاس چیریٹی کے بارے میں ڈسکشن تھی، فارگیونیس اور ہمبلنیس کے بارے میں. ہم نے مینلی آج کی ایکسپلینیشن میں نا چیریٹی ڈسکس کری ہے، صدقہ کو ڈسکس کرا ہے، لیکن جو ہمارے پاس حدیث تھی نا اس میں فارگیونیس اور ہمبلنیس بھی بتایا گیا تھا. تو ہم اس کو بھی دیکھتے ہیں کہ فارگیونیس ان اسلام مینس وی ہیو ابینڈنڈ آور ایگو for a higher purpose, not for the other person necessarily, but for the pleasure of Allah. Forgiveness کا مطلب یہ کہ آپ کسی کو معاف کر دیں، بے شک، اور معاف جو آپ کر رہے ہیں نا وہ اللہ پاک کی رضا کے لیے کر رہے ہیں. اور آپ اگر حق پر تھے بھی کہ آپ کی کوئی غلطی بھی نہیں تھی، غلطی دوسرے بندے کی تھی، آپ کی کوئی غلطی نہیں تھی، تو آپ نے دوسرے جو انسان ہے نا اس کو معاف کر دیا صرف اللہ پاک کی رضا کی خاطر کہ اللہ پاک نا مجھے اس کا جو صلہ ہے نا وہ خود ہی دے دیں گے. تو اگر آپ نے اللہ کی رضا کے لیے معاف کیا نا تو یہ فارگیونیس میں ہے، اور یہ اللہ پاک کو بہت پسند ہے کہ اگر آپ رائٹ پر ہیں لیکن آپ کسی کو معاف کر دیں. دین ہمبلنس کہتے ہیں کہ آپ کے اندر کوئی پرائڈ نہ ہو، کسی بھی چیز کا پرائڈ نہ ہو، اور آپ لوگوں کے لیے بدگمانی نہ کریں، موڈیسٹ رہیں، اور جو ہے نا جھوٹ نہ بولیں، کسی کو بلیم نہ کریں. مطلب یہ ساری کوالٹیز نا انسان کے ہمبلنیس میں آتی ہیں. ٹھیک ہے، اور a quality that distinguishes a humble person is the ability to recognize their mistakes,
ٹیک ریسپانسبلٹی فار دی ایکشنز اینڈ ایکسیپٹ دا کانسیکوینسز. اور وہ کسی کو بلیم نہ کرے، جھوٹ نہ بولے، اور یہ جو ساری اچھی باتیں ہیں سب انسان کی ہمبلنس میں آتی ہیں. اور یہ ہماری آج کی حدیث کی ایکسپلینیشن تھی. اگر آپ نے کچھ پوچھنا ہے، ڈسکس کرنا ہے تو اسٹارٹ کرتے ہیں. آپ میں سے کسی کا کوئی کویشچن ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ نے بہت اچھے سے ایکسپلین کیا ہے مجھے. تھینک یو. اور فرما مجھے، مطلب آپ نے جو بتایا نا کہ میری آواز ایکو ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. آپ نے جو بتایا کہ زکوٰۃ جو ہے نماز کی، وہ عید کی نماز سے پہلے دے دینی چاہیے. میں نے بعض وقت لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ رکھ لیتے ہیں کہ عید کے بعد بھی مہینے بھر بعد، مطلب ہم نے نیت تو کر لی ہے اور زکوٰۃ کی ہی نیت ہے، اور اسے میں بعد میں، مطلب ابھی نہیں ہو پائی ہے پوری تقسیم، تو تھوڑا ٹائم بعد کر دیں گے، یا مطلب مہینے میں ہی نپٹا دیں گے، عید کے مہینے میں ہی نپٹا دیں گے. تو ہمارے یہاں تو ایسا نہیں ہوتا، لیکن اسے پھر سے ایک بار بتا دیں کہ اگر کیا صرف نیت کر لینے سے یہ مطلب جائز ہے، رکھا جا سکتا ہے. اچھا، نیت پہلے اب ہم نے کر لیا کہ ہم دے دیں گے، اور اسی رمضان کے مہینے میں اگر ہم پیسے دے دیں. ہاں مطلب ایک مدت مل جائے. ویسے تو روزے رمضان میں ہی نپٹا دینا چاہیے، نپٹا بھی دیتے ہیں، لیکن میں کچھ لوگوں کو دیکھا ہے میں نے. اس کا نا مجھے آنسر نہیں پتا، میں میوشا سے کہوں گی کہ وہ نہ بتا دیں. جی انشاءاللہ. چلو پھر ہم کلاس کو اینڈ کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.